روح یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی۔ صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین، جد الحسن والحسین صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، سید العرب والعجم، قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی الابی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید، فی السورہ الرحمن، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ جملہ مومنین اور مومنات کی بلندی درجات کے لیے برائے ایصال ثواب بالخصوص سیدہ اقبال زہرا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحومہ کی بلندی درجات کے لیے مل کر بآواز بلند درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی۔ اگر صرف درود کے ہی فضائل پڑھ دیے جائیں تو رات گزر سکتی ہے کہ یہ درود پڑھنا کتنی عظیم عبادت ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں جب بھی ہم پر درود بھیجا کرو اپنی آوازوں کو بلند رکھا کرو۔ صلی علی محمد وآل محمد، کیونکہ ایسا کرنے سے نفاق دور ہوتا ہے۔ پیچھے آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ایصال ثواب کی مجلس ہے، چہلم کی مجلس ہے، 40ویں کی مجلس ہے۔ وہ کہ میں عنوان کی طرف بڑھوں اس سے پہلے ہی ایک واقعہ جس میں فاتحہ کی اہمیت موجود ہے، کیونکہ ابھی آپ نے فاتحہ پڑھی اور پھر ہر جمعرات کو آپ اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، جو مومنین چلے گئے ان کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اور ایصال ثواب کی مجلس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ثواب دوہرا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو چلا گیا اس کو ثواب ایصال کر رہے ہیں۔ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں آپ کے لیے بھی ثواب ہے اور اس کی جہت الگ ہے۔ جلدی سے واقعہ بیان کر دوں، آپ کی سماعتیں بھی ایک نقطے پہ جمع ہو جائیں، جو اذہان مجلس سے کہیں اور سفر پہ گئے ہیں وہ بھی مجلس میں لوٹ آئیں، اور اسی واقعے میں آپ کو فاتحہ کی اہمیت، اس میں چھپے حقائق اور کیا راز پوشیدہ ہیں اس کا بھی کچھ علم ہو جائے۔ جناب خضر اور جناب الیاس دونوں، خضر اور الیاس دونوں اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، باتیں کرتے کرتے اللہ نے بتایا کہ میرے آخری نبی
کا جب دور آئے گا میرا محبوب نبی آئے گا. جو آگے بیٹھے ہیں آپ سے امید مجھے زیادہ ہے اور آگے جو بیٹھے ہیں پھر وہ بیٹھے رہیں. ٹھیک ہے. کہا کہ میرا جب آخری نبی کا دور آئے گا میرے محبوب نبی کو جب مبعوث کروں گا تو میں اس پر قرآن نازل کروں گا. یہ بتانے والا اللہ ہے, سننے والی حجتیں ہیں حضرت خضر اور حضرت الیاس. جب قرآن کا ذکر آیا فاتحہ کی بات چلی. لو فاتحہ تک پہنچ گئے ہم. دانیال بھائی, سہیل بھائی, فاتحہ کی بات چلی. فوراً دونوں نے کہا, جناب خضر اور الیاس نے, الہی علمنا الفاتحہ, پروردگارہ ہمیں فاتحہ تعلیم فرما, وہ فاتحہ ہمیں سکھا دے. اللہ نے کہا تمہاری یہ مجال کہ میرے حبیب کے زمانے سے پہلے تم فاتحہ پڑھ لو. اہمیت فاتحہ بتا رہا ہوں. سجدے میں گرے, واسطے دیے. اللہ نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ عہد محمدی سے پہلے فاتحہ عرش چھوڑ دے. جب تک میرا محبوب کا دور نہیں آتا, میرا محبوب ظاہر نہیں ہوتا, دنیا میں نہیں آتا, فاتحہ عرش نہیں چھوڑ سکتی. ہاں تمہارے گڑ گڑانے پر اتنا رحم کر سکتا ہوں, اتنا کرم کر سکتا ہوں. فلاں چشمے پر چلے جاؤ, اس کا پانی صرف پانی نہیں آب حیات ہے. مجھے خبر نہیں ہے کون زندہ بیٹھا ہوا ہے اور کون خیالوں میں کھویا ہوا ہے. میں سفر کرنا چاہ رہا ہوں اور میرے ساتھ سفر کرتے رہیے گا. زندہ باد سلامت رہے جن کے ہاتھ بلند ہو گئے. وہاں چلے جاؤ, وہ آب حیات پی لو. یونس بھائی آب حیات پی لو, تمہاری زندگی بڑھا دی جائے گی. آپ جو بچے بیٹھے آگے آپس میں باتیں نہیں کریں, مجھ سے باتیں کریں. تمہاری زندگی آپ بڑھا دی جائے گی, تمہیں موت نہیں آئے گی. جاگ رہے نا آپ. اور پھر جب تم میرے محبوب کے دور کو پالو پھر اس کی مسجد میں چلے جانا. اب پتہ لگے گا کون بیدار بیٹھا ہے. اللہ کہہ رہا ہے دونوں سے, خضر اور الیاس سے, میرے محبوب کی مسجد میں جا کر اسے علی کا واسطہ دینا. زندہ باد سلامت رہے. حیدری علی. اب اس کے بعد بھی جو علی نہیں بولنا پھر اسے کیا کہیں. اللہ کہہ رہا ہے علی کا واسطہ دے کر حبیب سے سوال کرنا اور اس ہی سے فاتحہ سیکھ لینا. تاریخ شاہد ہے, کتابیں گواہ ہیں, علماء کے بیانات موجود ہیں کہ دونوں نے نبی کا دور پایا اور جب دربار رسالت میں آئے, جاگیے گا, اگر کہنے لگے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, ہماری زندگی کا راز ہی یہی ہے, ہماری حیات کا مقصد ہی یہی ہے, علمنا الفاتحہ تھا, ہمیں فاتحہ تعلیم کیجئے. نبی نے مسکرا کے علی کو دیکھا. مجھے کچھ کہنا ہے اور کہوں گا تب جب سارے چہرے کھل اٹھیں گے. اور اگر کوئی اس خیال میں بیٹھا ہے کہ سال ثواب کی مجلس میں ابھی خطیب موت سے ڈرائے گا تو میرے خیال میں اسے خبر نہیں ہے کہ وہ کس خطیب کو سن رہا ہے. کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں, علی والے کی قبر میں نہ وحشت ہوتی ہے نہ دہشت ہوتی ہے. علی حق علی حق علی حق علی حق. نعرہ حیدری علی. انہوں نے بھی ساتھ ملا لیتے ہیں. اور پھر میں آتا ہوں عنوان کی طرف. ہمارے جنازے آپ دیکھ لیں نا تو وہی فیصلہ کرتے ہیں جن کو پتہ ہے ہمارا کوئی وارث نہیں ہے. وہ قبر میں ڈالتے ہیں, گھر آتے ہیں, پنکھا چلا کے سو جاتے ہیں. اور جن کے ایک نہیں 14 وارث ہیں, ان کا اہتمام دیکھیں, غسل و کفن کا اہتمام دیکھیں, قبرستان لے جانے کا اہتمام دیکھیں, پھر منزلیں طے کرنے کا اہتمام دیکھیں, پھر قبر میں اتارنے کا اہتمام دیکھیں, پھر رخ پھیرنے کا اہتمام دیکھیں. پتہ نہیں آپ کہاں ہیں. اور پھر ایک بندہ قبر میں اترتا ہے, ایک سرانے بیٹھ جاتا ہے, اور جو قبر میں اترتا ہے وہ کندھے پکڑ کے کہتا ہے اسمع و افہم, سن بھی لے سمجھ بھی لے. آپ تو زندہ بیٹھے ہیں, ذرا مجھے سمجھا دیجئے, یہ کفن میں لپٹا ہوا ہے, قبر میں اترا ہوا ہے, یہ اس کے کندھے پکڑ کے کیوں کہا جا رہا ہے سن لے. چلو صرف اسمع ہوتا سن لے, دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. افہم سمجھ بھی لے. جاگیے خدا کے لیے. یہ جملہ کہنا بتا رہا ہے چونکہ دل میں علی کی ولایت لے کے گیا ہے, مر کے بھی مرا نہیں ہے. اب آ جائیے بات کی طرف, رہیے گا میرے ساتھ. جہاں پہنچ گئے یہی رہیں, اس سے زیادہ مانگ نہیں رہا, لیکن اس سے نیچے بھی نہیں جائیں. جہاں معیار ہے یہی رہے.
کہ سرکار فاتحہ سکھائیں. رسول نے علی سے فرمایا یا علی اس فاتحہ میں ولایت بھی آپ کی پوشیدہ ہے، لہٰذا آپ انہیں فاتحہ تعلیم کیجئے. اب میرے مولا علی نے جب فاتحہ سکھا دی، دونوں نے فاتحہ سیکھ لی. دیکھیں آب حیات پیا کہ یا رسول اللہ ہماری حیات کا مقصد پورا ہو گیا، اب اور زندگی نہیں چاہیے، اب اور حیات کی چاہت نہیں ہے، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہمیں موت آ جائے. رسول نے فرمایا فاتحہ تعلیم کر لی اور اب اس کی اجرت دیے بغیر مر جانا چاہتے ہو؟ جاگے خدا کے لیے. ہاں صرف آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے میں نے واقعہ شروع کیا، ورنہ میں نے تو آیت کے اس پہ سفر شروع کرنا ہے. کہ اس کی اجرت دیے بغیر مر جانا چاہتے ہو؟ سرکار حکم کیجئے کرنا کیا ہے؟ فرمایا تم دونوں کی ایک کی بر میں، ایک کی بہر میں، ایک کی خشکی میں، ایک کی تری میں ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے. ایک کو خشکی پہ معمور کیا جا رہا ہے جناب الیاس کو، ایک کو بہر میں تری پہ معمور کیا جا رہا ہے جناب خضر کو. کیا کیوں جا رہا ہے؟ رسول فرما رہے جب کوئی علی کا حبدار راستہ بھٹک جائے راہ تم نے دکھانی ہے. نعرہ حیدری اولی. سلامت رہے آپ. اب اویس بھائی طبیعت ہو گئی ہے کہ کچھ کہہ لوں، سب میرا ساتھ دیں گے. اسی لیے صاحب شریعت نے حکم دیا لا صلاۃ، اور یہ سب مانتے ہیں جانتے ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. فرمائے جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس نے نماز نہیں پڑھی. جاگیے گا خدا کے لیے، میں تو کچھ نہیں کہہ رہا. رسول فرما رہے ہیں جس نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس نے نماز نہیں پڑھی. یعنی نماز پڑھو، فاتحہ پڑھو. کوئی دنیا سے چلا جائے اس کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھو. مشکل میں گرے ہوئے ہو حل کے لیے فاتحہ پڑھو. رزق میں تنگی ہے برکت کے لیے فاتحہ پڑھو. کوئی مصیبت آ گئی ہے اس کے حل کے لیے فاتحہ پڑھو. کیوں؟ کیونکہ رسول فرماتے فاتحہ میں القاب کے پردے میں قدم قدم پہ علی چھپا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قدم قدم پہ علی زندہ باد، آپ سلامت رہے. علی ہے. اور اب پوری فاتحہ پڑھیں گے تو پھر جو عنوان کہا گیا یونس بھائی کی جانب سے وہ رہ جائے گا. جلدی سے آپ کے حوالے کر کے بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے نقطہ علی. کھو تو نہیں گئے آپ؟ سو تو نہیں گئے آپ؟ میرے ساتھ ہے نا؟ ہے. پھر اسم اللہ، اسم علی. پھر کیا الحمدللہ ہے رب ابھی تو پڑھی ہے آپ نے فاتحہ. رب اسے کہتے ہیں جو تربیت کرے، کھلائے پلائے. علی والا بولے میرے ساتھ. جو مہمان آیا ہے مجھ سے سلام لے جائے، لیکن جو علی والا بیٹھا ہے وہ میرے ساتھ دے. رب کسے کہتے ہیں؟ جو تربیت کرے، کھلائے پلائے. اب کوئی کھا کے حلال کرے یا علی ہے، یا کھا کے حرام کرے، یہ اس پر ہے. ورنہ جس طرف سے بھی دیکھو گے میری تمہاری رگوں میں نمک علی کا اتر رہا ہے. اگر تراب کا رزق ابو تراب کے حوالے سے دیکھو، جو محرم میں میرے ساتھ ہر جگہ آتے رہے وہ تو بولے، ایام اعظام میں سنتے رہے، تب بھی علی کا کھاتے ہو. اور اگر اس زمین کو علی کی زوجہ فاطمہ الزہرا کا حق المہر جانو تب بھی علی کا کھاتے ہو. حق کے مہر میں یہ زمین بی بی کو دی گئی نا، اس لیے رسول نے فرمایا. اب دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں رخ موڑنے لگا ہوں اور آپ کے حکم کی تعمیل کرنے لگا ہوں. رسول نے فرمایا مم مشا علی الارض مبغض لہا مشا حراما
वमन अकला बगैर रिज़ाहा अकला हरामन। लाउड स्पीकर पे मैं बोल रहा हूँ, कैमरे 3-3 4-4 लगे हुए हैं, मोबाइल भी खुले हुए हैं, आवाज दूर तक जा रही है। पूरी जिम्मेदारी से हदीस रसूल की रोशनी में जुमला कहूंगा, लेकिन आपने दिलों के दरवाजे खुले रखने हैं। रसूल फरमाते, जो जमीन पर चला फातिमा का बुग़्ज़ दिल में लेकर, उसका चलना हराम है। जागिए, सुभान अल्लाह, क्या कहने। जो बेदार लोग बैठे हैं, आपको मैं वहां कह रहा हूं, जो जमीन पर चला सैयदा का बुग़्ज़ दिल में लेकर, उसका चलना हराम है। और हदीस रसूल है, जुबान रिसालत है। रसूल फरमा रहे, वमन अकला बगैर रिज़ाहा अकला हरामन। और फरमाए, जिसने जमीन का खाया फातिमा की रिजा के बगैर, उसका खाया हराम है। जो जमीन का खाए फातिमा की रजा के बगैर, उसका तो खाना हराम। उसका क्या है? जो पूरा बाग ही खा गया है। हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी ओली। जिंदाबाद, सलामत रहें आप। ये आपके मिजाज मिल गए तो बात यहाँ तक आ गई। अब वो जो आयत मैंने खुतबे के बाद तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, तर्जुमा कर दूँ। और जहाँ बात आई है यहीं से रब्त कायम कर रहा हूँ उन्वान का। चंद लम्हे तमीद के चाहिए होंगे, परेशान नहीं होइएगा, वरना फिर मुझे रुख मोड़ना पड़ेगा। ये सूरह रहमान की आखिरी आयत है। सुनते हैं आप, आयत छोटी सी है लेकिन बड़ी बाकमाल आयत है। और अल्लाह ने, माबूद लम यज़ल ने बड़े फ़ख्र के साथ, प्राइड के साथ, नाज आफरीन लम्हे में ये आयत भेजी अपने हबीब पर। तवज्जो है, दुरूद पढ़ें बावाज़ बुलंद। इरशाद हो रहा है, तबारक इस्म रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम। ऐ मेरे हबीब महबूब अहमद मोहम्मद, आपके साहिब जलाल व करम रब का इस्म जिंदाबाद है। साहिब जलाल व करम रब का इस्म बड़ी बरकत वाला है। अब देखें, सूरह फातिहा में भी रब आया, लेकिन यहां पर अल्लाह रसूल से कह रहा है रब्बे का। रब्बे का ज़मीर है ना, रब्बे का, जो तेरा रब है। या अल्लाह हबीब से कह रहा है। देखें, मैंने इतनी देर के बाद बात शुरू की है, अब आपने कहीं खोना नहीं, मेरे साथ रहे। रब्बे का, ए मोहम्मद वो जो तेरा रब है। रब्बे का, ए रसूल वो जो तेरा रब है। ए मेरे महबूब वो जो तेरा रब है। अब इससे ज्यादा दोहरा नहीं सकता बात, नतीजा आपके हवाले करने लगा हूं। यानी ये आयत बता रही है कि उसकी रबूबियत का नाज ही यही है कि वो मोहम्मद व आले मोहम्मद का रब है। नहीं, मेरा जुमला आप तक पहुंचा नहीं। वो हमारे और आपके रब होने पर फख्र नहीं करता, उसका फख्र ये है कि मैं अली का रब हूं। उसका फख्र ये है मैं मोहम्मद का रब हूं। 14 का रब होना उसका नाज है, उसका फख्र है। ये जुमले भी पढ़ता है जलाल हैदर। यहां से पता चलता है कि हमारा अकीदा बिल्कुल वही है जो आले मोहम्मद ने दिया है। उसका फख्र क्या है कि वो 14 का रब है। वो रसूल से कह रहा है अपने हबीब से, जो तेरा रब है, साहिब जलाल भी है, साहिब करम भी है, उसका इस्म बड़ी बरकत वाला है। एक इस्म आए यहाँ, एक इस्म। क्या अल्लाह का एक ही नाम है? इस्म नाम को कहते हैं। अगर आप ऐसे सुन रहे हैं तो मैं ऐसे ही पढ़ देता। भूलिए ना, क्या अल्लाह का एक ही नाम है? नहीं ना, अल्लाह ही जाने कितने नाम हैं। चलो सारे नाम भी सही, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, वो तो सब नहीं पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं, जानते हैं। और फिर अल्लाह खुद किताब मुक़द्दस में, अपने कलाम में, कुरान पाक में कहता है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना।
फदऊहु बिहा, کہ میرے بڑے حسین نام ہیں، حسنا ہے، حسین ترین نام ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے، چلتے چلتے آیت پڑھ دیے تو بات کر دوں، اللہ کہہ رہا ہے، اس کی خواہش یہ ہے، وہ چاہتا یہ ہے، فدعوہ بہا، مجھے ان اسماء حسنا کے ذریعے پکارو۔ پتہ نہیں اگر تھک گئے ہیں تو مجھے بتائیں، قرآن کی آیت ہے نا، سورہ اعراف کی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کہہ رہا ہے میرے اسماء حسنہ ہے، مجھے ان کے ذریعے پکارو۔ اللہ چاہتا ہے کہ اسے ذریعے سے پکارا جائے۔ ملا کہہ رہا ہے نہیں، میں اسے ڈائریکٹ پکاروں گا۔ اب اللہ کی مانے کہ ملا کی، اللہ کہہ رہا ہے پکارو مجھے، میرے حسین ترین اسماء ہے۔ تو اسماء اللہ کے حسنہ، اسماء حسنہ ہے، بہت سے نام ہیں، تو پھر یہاں اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے میرا ایک اسم بڑی برکت والا ہے؟ اور کیا معاذ اللہ اللہ کا کوئی اسم بے برکت بھی ہے؟ نہیں نا، پھر یہاں ایک اسم کا ذکر کیوں ہے؟ توجہ ہے؟ نہیں، آپ ساتھ نہیں دیں گے، میں کوشچن پہ کوشچن کریٹ کروں گا جب تک آپ کی پوری توجہ حاصل نہ ہو۔ وہ ایک اسم کی بات کیوں کر رہا ہے؟ چلیں آگے بیٹھے، مہربان میرے مولا کا نام تو لے ہی رہے ہیں، یہ 14 کے 14 اسماء حسنہ ہیں۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے نا بات، ابھی میں 2-4 جملے کہتا، اس کے بعد زور لگا کے کہتا تو پھر آپ سارے بولتے، میں نے ایسے ہی کہہ دیا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ جلال حیدر کہہ رہا ہے؟ نہیں بھائی، قرآن ہے، قرآن کے وارث چھٹے امام فرماتے ہیں نحنو واللہ الاسماء الحسنى، فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کے اسماء حسنہ ہم 14 ہیں۔ چلیں آپ بول پڑے، کیونکہ ہم نے ایسا بھی ہے کہ وہ ویڈیو ہماری کلپ بن جاتی ہے، لوگ بھیج دیتے ہیں، آگے نیچے لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھو قرآن کی کہاں سے تفسیر کر رہے ہیں۔ بھائی ہم نے کبھی قرآن کی خود تفسیر کی ہی نہیں ہے، بلکہ جس نے تفسیر کی ہے ہم نے کبھی اس کو کان دھرا ہی نہیں ہے۔ ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں قرآن ان سے پوچھنا چاہیے جن کے گھر میں قرآن آیا ہے، ان سے نہیں جنہیں نہ اپنے آنے کا پتہ ہے نہ جانے کی خبر ہے۔ سلامت رہے آپ، قرآن ان سے پوچھنا چاہیے۔ اور دیکھیں قرآن ہدایت بھی اس کے لیے ہوتا ہے جسے ہادی کی پہچان ہو۔ اب وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، رسول کیا چھوڑ گئے تمہارے درمیان، وہ روز آپ سنتے رہتے ہیں۔ جسے ہادی کی پہچان ہو، ہدایت قرآن اس کی کرتا ہے، حدیث رسول کی ہے، بیان چھٹے امام کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے صحابہ، لوگ دنیا بیٹھی ہوئی ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے جنت کے دروازے تک سیڑھیاں ہوں گی، اور جانتے ہو کتنی سیڑھیاں ہوں گی؟ جب نہ رسول اللہ بیان کیجئے کتنی سیڑھیاں ہوں گی؟ فرمایا جتنی قرآن کی آیتیں ہیں، جاگو بچوں، جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنی جنت کے دروازے تک سیڑھیاں ہیں۔ اب میں انتظار نہیں کروں گا، مجھے خبر نہیں ہے کون خیالات میں کھویا ہوا ہے اور کون میرے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ جب بندہ قریب آئے گا آواز قدرت آئے گی، اقرا و ارفا، ایک آیت پڑھ ایک سیڑھی چڑھ، ایک آیت پڑھ ایک سیڑھی چڑھ، ایک آیت پڑھ ایک سیڑھی چڑھ۔ امام بیان کر رہے ہیں رسول کی حدیث کو، ایک بندہ سنتے سنتے پریشان ہو رہا ہے، چہرہ زرد ہو رہا ہے، ہاتھ کپ کپی تاری ہو رہی ہے۔ امام نے فرمایا تو کیوں پریشان ہے؟ غالباً قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، حافظ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے یبنا رسول اللہ ہم تو ہلاک ہو گئے، جب اللہ کہے گا ایک آیت پڑھ ایک سیڑھی چڑھ تو ہم جیسے لوگ کیا کریں گے؟ مسکرا کے چھٹے امام نے فرمایا من کانا فی قلبہ حب علی ابن ابی طالب، علم القرآن لو کانا، امی فرمایا جو قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوگا مگر اس کے دل میں علی کی ولا اور محبت ہوگی، اس دن اسے قرآن پڑھا دیا جائے گا جیسے زمین پر دنیا میں ہر مشکل سے علی علی کہہ کر گزر گیا، اس دن بھی ایسے علی علی کہتا ہوا چڑھ جائے۔ حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری ہولی۔ یہ تو ہو گیا، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اور فرمایا جو قرآن پڑھا ہوا نہیں لیکن دل میں ناطق قرآن کی محبت ہے، دل میں اللہ کے ولی اعظم کی ولایت ہے، اسے قرآن پڑھا دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا جو جس کے دل میں سب ہو،
لیکن جس کا ہونا ضروری ہے وہ نہ ہو. پتہ نہیں کیسے سمجھاؤں آپ کو. جس کے دل میں سب آتے ہوں لیکن علی نہیں آتا، اور قرآن بھی پکا حافظ ہو، یہاں ایسے پڑھتا ہو کہ کیمرے والے پیچھے گھومتے ہوں. دیکھو ہم رکوع بتاتے ہیں وہ آیت پڑھ دیتا ہے، ہم اشارہ کرتے ہیں وہ آیت پڑھ دیتا ہے. اللہ کے رسول کے بیٹے چھٹے امام فرما رہے ہیں، آپ کے اور میرے چھٹے امام فرما رہے ہیں، یہاں پکا حافظ کیوں نہ ہو، اگر دل میں علی کی ولایت نہیں ہے تو اس دن قرآن اس کے حافظے سے اڑ جائے گا، کیونکہ رسول کہہ کے چلے گئے قرآن علی کے ساتھ ہے. علی قرآن. پھر یونس بھائی لوگ مجھ سے ہوتے ہیں ناراض، کیا یار آپ سخت باتیں بولتے ہیں. میں کبھی اپنے لیے بولتا ہی نہیں کہ آپ داد نہیں دے رہے. مجھے تو آپ بہت داد دے رہے ہیں، لیکن نعرہ جو ہے نا سب یا علی نہیں کہہ رہے، اور پوری مجلس نعرے پہ چلی جائے گی. جب نعرہ لگے تو سب کو یا علی کہنا چاہیے. پتہ چلے علی والے جمع ہوئے ہیں. تو یہ 14 اللہ کے اسماء حسنہ ہیں. اور پھر چھٹے امام فرماتے ہیں، حدیث مکمل کر دوں، فرمایا ہم اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، اور اللہ ہماری معرفت کے بغیر اپنے بندے کے کسی عمل کو قبول ہی نہیں کرتا. جب تک معرفت نہ ہو اللہ قبول نہیں کرتا. اور پھر فرمایا، یہ تفسیر صافی میں بھی مل جائے گا آپ کو، مشہور فرمان ہے چھٹے امام کا، فرماتے ہیں اللہ کو پہچاننے کا وسیلہ ہم ہیں. سہیل بھائی میں ایک اور حدیث سناتا ہے، اگر یہ سب رسپانس کرتے. فرمایا اللہ کے ظہور، صفات کے ظہور کا واسطہ اور سبب بھی ہم 14 ہیں، اس کو پہچاننے کا وسیلہ بھی ہم ہیں. تو جو اس کی پہچان کے لیے آئے ہیں بدبخت اسے ہی نہیں پہچان رہا ہے. دل مچل رہا ہے. حدیث سنا دوں جوانوں. خاص اصحاب کی محفل میں چھٹے امام نے فرمایا، خاص اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ بھی خاص ہی بیٹھے ہیں، سارے علی والے ہیں، اس لیے بار بار حدیث واپس پلٹا رہا تھا، لیکن آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جاگے گا ابھی صاحب، توجہ ہے نا. سہیل بھائی، سرکار نے فرمایا نماز پڑھتے ہو؟ جی سرکار. روزہ رکھتے ہو؟ جی سرکار. زکوٰۃ دیتے ہو؟ جی سردار. حج پڑھتے ہو؟ جی امام پڑھتے ہیں. امام نے فرمایا پہچان کر. دوسری حدیث پڑھ دوں؟ پہچان کر. سرکار پہچان سے کیا مقصد؟ اب سرکار نے سوال کیا، چھٹے امام نے فرمایا الصلاۃ باطن ولایتنا، والصوم معرفت جدنا، والزکاۃ معرفت شیعتنا، والحج معرفت اعدائنا وبراءت عنہم. فرمائے نماز کا باطن ہماری ولایت ہے. اگر ولایت ہے نماز پڑھی ہے، ورنہ ورزش اچھی ہے. میں نے اس لیے پوری بات پہنچا دی. اگر ولایت ہے نماز پڑھی ہے، ورنہ ورزش اچھی ہے، آپ نے بولنا ہے. اور فرمایا والصوم معرفت جدنا، فرمایا روزہ ہمارے جد محمد کی معرفت کا نام ہے. اگر نبی کی معرفت ہے روزہ رکھا ہے، ورنہ بھوک ہڑتال اچھی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کون اچھا سامنے ہے اور کون بس سر سے بات گزار رہا ہے. بس زکوٰۃ معرفت و شیعتنا، فرمائے زکوٰۃ نام ہے ہمارے شیعوں کی معرفت کا. اور یہ میں بار بار جملہ کہتا ہوں، 2 قسم کے ہوتے ہیں لوگ. ایک وہ جو کہتے ہیں مولا ہم تیرے شیعہ ہیں، دوسرے وہ جنہیں وہ کہتے ہیں تو ہمارا شیعہ ہے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے. یعنی سلمان، ابو ذر، مقداد، بہلول، ان کی معرفت ہے تو زکوٰۃ بھی ہے، ورنہ خرچہ اچھا ہے.
جاگیے خدا کے لیے. فرمایا والحج معرفت اعدائنا وبراءت ہم. فرمایا اور حج نام ہے ہمارے دشمنوں کو پہچان کر ان پر لعنت کرنا حج ہے. اگر ہمارے دشمنوں سے برات کرتا ہے حاجی ہے، ورنہ ہالیڈے پیکج اچھا ہے. اب کیا اچھا ہے اور کیا نہیں ہے یا بعد میں طے کرتے رہیے گا. میں نے حدیث آپ تک پہنچا دی. اچھا، اور یہ کیوں پڑھ دی حدیث؟ تاکہ آپ کے ذہن پہ بوجھ نہ آئے. 14 کے 14 اسماء حسنہ ہے اور اللہ کہہ رہا ہے پکارو مجھے میرے اسماء حسنہ کے ذریعے. ہیں 14 کے 14 اسماء حسنہ برکت والے، لیکن پھر ان میں سے کہہ رہا ہے، میں پھر آیت پہ آ گیا، اگر آپ تھک گئے تو سمیٹ لیں، کہ تیرے رب کا یہ جو اسم ہے، اور کون سا رب؟ صاحب جلال، صاحب کرم، برکت والا ہے. دیکھو اللہ جس صفت کا ذکر کرتے ہوئے اپنا جو نام لے نا، وہاں اس صفت کا اظہار مراد ہوتا ہے. اب یہ جو بھی برکت والا اسم ہے جسے اللہ جس کا ذکر کر رہا ہے، اس میں جلال بھی ہونا چاہیے، اس میں اکرام کرم بھی ہونا چاہیے. تو کوئی اسم ہے برکت والا ہے، 14 کے 14 اسماء حسنہ، مگر ان 14 میں کوئی ہے جس کا ذکر سورہ رحمان کی آخری آیت میں ہو رہا ہے. بار بار آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، داد آپ نے بہت دے دی ہے، آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے. ہاں وہ جو پیچھے سے ہاتھ اٹھ رہے ہیں جوان بولیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا. آسان کر رہا ہوں بات. کون ہے وہ؟ آؤ 14 میں ڈھونڈے جس میں جلال بھی نظر آئے. جاگیے جس میں کرم بھی نظر آئے، بس وہی، اور اس میں برکت بھی نظر آئے، بس وہی اسم ہے اللہ کا. اور اسی کا ذکر کر رہا ہے اللہ ناز کے ساتھ، فخر کے ساتھ. جب اللہ نے حضرت آدم کو، ابو البشر مسجود ملائکہ، حضرت آدم کو، بابائے آدم، ہاں انہی کی بات کر رہا ہوں، جب حضرت آدم کو بنایا، آدم بنے، نگاہیں عرش کی جانب اٹھی. توجہ ہے؟ بس تھوڑی دیر اور آپ کو ذرا سختی ہوگی، تھوڑی دیر اور، اس کے بعد پھر آزاد ہو آپ. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر اور میرا ساتھ دو. ایک درود پڑھیں بآواز بلند. ایک تو پہلے گلی اور بارگاہ کے ماحول میں فرق ہوتا ہے، بڑی مشکل سے ماحول بنانا پڑتا ہے اور پھر کسی کی وجہ سے توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے. یونس بھائی نگاہ آدم اٹھی، 5 کبریائی پیکر نظر آئے. اب میں اسی ٹون میں پڑھتا رہوں گا. جن کے دل کے دروازے کھلے ہیں، بسم اللہ بات پہنچا رہا ہوں. دیکھا ان میں ایک مستور ہے، محجوب ہے، زیر حجاب ہے. اب آدم نے سوال کیا اللہ سے، بار الہ یہ کون ہے؟ ان کا تعارف کروا. اب اللہ تعارف کرا رہا ہے. سوال آدم نے کیا، کہا آدم اگر یہ نہ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا، تو بھی نہ ہوتا، یہ عرش، لوح، کرسی، قلم کچھ نہ ہوتا، اور یہ میرا محبوب ہے، میری محبت کا مرکز و محور ہے، اور اتنا قابل تعریف ہے، میں محمود ہوں، اسے محمد کہا ہے. اور میں کیا کرتا ہے؟ میں محمود ہوں، اسے محمد کہا. اور یہ جو اس کے ساتھ ہے، اسی کے نور کا، میرے ساتھ رہیے گا، پنجتن کا تعارف ہو رہا ہے. کوئی نئی بات تو آپ کو نہیں سنا رہا، پڑھتے رہتے ہیں آپ، کتابوں میں لکھی، علماء سے سنی ہے. یہ میری بلندی پر دلیل ہے، میں اعلیٰ ہوں، اور یہ اتنا بلند ہے کہ اسے میں نے اپنا نام علی عطا کیا ہے. سلامت رہے آپ. میں اعلیٰ، یہ علی ہے. ثواب مرحومہ کے روح کو اصال کر رہے ہیں، لیکن جو یہاں بیٹھے ہیں عبادت آپ بھی کریں مل کے. یہ میری بلندی پر دلیل ہے، اور جو اس کے ساتھ ہے یہ میرے حسن و جمال پر دلیل ہے. میں محسن ہوں، یہ حسن ہے. اب جو بندہ مات بھی بیٹھا ہے کہا، اور جو اس کے ساتھ نور ہے یہ میری یکتائی پر دلیل ہے. جیسے میں اپنی کبریائی میں یکتا،
یہ مخلوق میں یکتا، میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین ہے۔ اللہ تعارف کروا رہا ہے۔ جلدی سے آدم نے پوچھا باریلا من ہذہ مجللا، ان میں یہ جلال کے پردے والی کون ہے؟ جاگے خدا کے لیے، جلال کے پردے والی کون ہے؟ ہاں فضائل میں آنکھیں بھیگ جانا قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، لیکن میرا ساتھ دیجئے گا۔ اللہ نے کہا آدم پہلے نظریں جھکا، سر کو جھکا، پھر سوال کر، میں فاطر السماوات والارض ہوں۔ یہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ صلوات پڑھیں باواز بلند۔ تو معزز سامعین کرام، برادران ایمانی، میں نے یہ بات کیوں بتائی آپ کو؟ کیونکہ یہاں آدم کہہ رہے ہیں من ہذہ مجللا، یہ جلال کے پردے والی، جس کا پردہ جلال کا ہے۔ تو جلال تو مل گیا، سفر ہمارا وہی ہے، رہیے گا میرے ساتھ۔ چلے پھر آپ کو جلدی سے بیدار کریں۔ اور اکرام دیکھنا، جلال اور اکرام دونوں اسی بات میں مل جائے گا۔ کتاب کا نام ہے فضائل زہرا، آقا تقی مکرم، ایران سے چھپی ہوئی کتاب۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ جب اللہ نے آدم کو بنایا اور آدم جنت کے باغ میں ٹہل رہے تھے، آدم کے دل میں خیال آیا مجھ سے بہتر کون ہوگا؟ اللہ نے مجھے جنت کا مکان دیا، اللہ نے مجھے جنت کا لباس دیا، مجھے حوا جیسی زوجہ دی۔ بس اس خیال کا آدم کے دل میں آنا تھا۔ اتنی تیزی میں بھی کر سکتا ہوں، میں تو آپ کی توجہ کے لیے کہ بات آپ کے ذہن اور دل میں ٹھہر جائے اس لیے رک رک کے پڑھ رہا تھا۔ اللہ نے جبریل سے جلدی سے کہا جلدی سے جا کے آدم اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لے اور اسے جنت الفردوس میں لے جا۔ جبریل دوڑا دوڑا آیا، حضرت آدم سے کہا اللہ چاہتا ہے آپ کو فردوس بری میں لے جایا جائے۔ فردوس بری میں پہنچنا تھا، سامنے ایک نوری محل نظر آیا۔ آدم نے محل دیکھا، روک کے کہا جبریل یہ کس کا محل ہے؟ جبریل نے کہا آج تک ہمیں بھی یہ شرف اور اجازت نہ ملی کہ اس کے اندر جا سکے۔ سلامت رہے آپ، ہے شبیر، ہمیں اجازت نہیں ملی، لیکن آج اللہ چاہتا ہے کہ آپ رہیے گا میرے ساتھ، حوا کے ساتھ اس محل میں جائیں۔ حوالہ میں نے دے دیا، ویڈیو میں قید ہو گیا، اور جو سنتے رہتے ہیں مجھے تقوی صاحب کے خمسے میں بھی غالباً کئی دفعہ میں نے یہ پڑھا ہے واقعہ۔ داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ اندر ایک نوری تخت ہے جس پر ایک بی بی تشریف فرما ہے، نور کی چادر نے اس کا حجاب بنایا ہوا ہے، اور نور کی تجلیاں اتنی ہیں کہ آدم نگاہیں اٹھا نہیں سکتے۔ حوالہ میں نے دے دیا، دلوں کے دروازے کھلے رکھنا، مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ جب آدم نے نور کی یہ تجلیاں دیکھی سمجھا یہی خدا ہے۔ ہائے ہائے، جاگو خدا کے لیے۔ آدم سمجھے یہی خدا ہے، اور سمجھے نہیں، سمجھ کے سجدے میں چلے گئے۔ آواز قدرت آئی، آدم یہ خدا نہیں نور سیدہ ہے، نور سیدہ ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ نور سیدہ ہے۔ یہاں سے بھی ایک نتیجہ ملا نا، آدم نے خدا سمجھا، خدا نے سمجھا کے چھوڑ دیا۔ اب لگ رہا ہے آپ تھک گئے میرے خیال میں۔ دانیال بھائی، آدم نے خدا سمجھا، خدا نے سمجھا کے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد یہی آدم ہے، ایک شجرہ ممنوعہ کا پھل کیا کھا لیا، اللہ برہم ہو گیا، جنت کا مکان واپس کر، جنت کا لباس واپس کر، زمین پہ اتار دیا۔ میرے اللہ بھی خدا سمجھا، تو نے سمجھا کے چھوڑ دیا۔ شجرہ ممنوعہ کا پھل کیا کھا لیا، تو نے جنت کا مکان بھی لے لیا، یہاں بھی سمجھا دیتا۔ جاگو خدا کے لیے علی والو، عجب نہیں بارگاہ الہی سے جواب آ جائے، یہی تو سمجھانا ہے۔ جو انہیں خدا سمجھے گا اسے توبہ کا موقع ملے گا، مگر جو ان کا حق کھائے گا، کہہ گیا میں جو مجھے کہنا تھا، جس زمانے میں کھائے، جب کھائے، وہ تو جنت گیا نہیں ہے، جو ان کا حق کھائے گا۔ تو سیدہ ہے وہ اسم، برکت والا اسم، جس میں جلال بھی ہے، ہیبت و دبدبہ بھی، عزت و احترام بھی۔ جلال اتنا ہے کہ خود اس کا حجاب ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔
حدیثیں پڑھوں کیا اور بس سمیٹنے لگا ہوں. جس کا پردہ جلال الہی کا ہے اور اکرام کتنا ہے, محمد مصطفیٰ جیسا مکرم. برادران اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی اس حدیث ہے. کلما جاءت فاطمہ فقام لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورحبها واجلسها فی مجلسہ. ایسا نہیں کہ ایک دو دفعہ ایسا ہوا ہو, نہیں کلما جاءت, جب کبھی فاطمہ تشریف لائی. آپ نے نہیں سمجھا بات کو. لکھتے ہیں جب کبھی سیدہ تشریف لائی, رسول فوراً اپنی مسند چھوڑ کے تعظیم سے اٹھ کھڑے ہوتے, مرحبا کہتے اور پھر اپنی جگہ پر سیدہ کو بٹھاتے. اللہ اکبر. جملہ ہے ایک میرے پاس, کہہ دوں گا تو آپ کا مزاج کسی اور طرف چلا جائے گا. تو عزت و احترام اتنا, لیکن اللہ نے یہ کیوں کہا کہ برکت والا ہے یہ اسم, اور اپنے حبیب سے کہا. وہ برکت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں آسان سی مثال ہے. آپ علماء سے, روحانی بزرگوں سے نہیں کہتے بھی ہمارے کاروبار میں برکت کے لیے دعا کرو, کہتے ہیں نا ہمارے کام میں برکت ہو, رزق میں. چلے آپ نے مجلس رکھی, لنگر پکایا, توجہ خدا کے لیے, پڑھنے والے ذاکرین آ گئے, بزرگ آ گئے, بیٹھے ہوئے بزرگ تھے, ان سے کہا جی دعا کر دیں, لنگر پکایا ہے 500 آدمیوں کا, 600-700 آدمی کھا لیں. بھئی برکت یہی ہے نا کہ اس میں کثرت پیدا ہو جائے. جاگیے خدا کے لیے, اس میں کثرت پیدا ہو جائے. پکایا تھا 500 بندوں کا, کھا لے 700-800 1000 بندے بھی. اب جتنا اثر ہوگا دعا میں اتنی برکت ہوگی, اتنی کثرت ہوگی. اور یہ جو برکت والا اسم ہے جس کا ذکر اللہ کر رہا ہے, آؤ دیکھیں اس میں کتنی کثرت ہے. قرآن گواہ ہے, اللہ حبیب سے کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اللہ اکبر. مجلسی لوگ بیٹھے ہوئے, اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اور شیعوں کو بتانے کی ضرورت ہے کوثر لقب ہے جناب سیدہ کا, یعنی ہم نے آپ کو وہ بیٹی عطا کی جو خیر کثیر ہے. یعنی اب جس چیز میں بھی کثرت ہے اللہ اسے سیدہ سے منسوب کرتا ہے. جو چیز سیدہ سے منسوب ہو جائے اللہ اسے کثیر کہتا ہے. بزرگ بول پڑے میرے, تو اب میں سمجھ رہا ہوں واجب کہ ایک آیت پڑھ دوں. ویسے تو قرآن قصیدہ ہی 14 کا ہے اور پھر سیدہ کا اتنا ذکر ہے, اور آگے ایام آ رہے ہیں, آپ مجالس سنیں گے انشاءاللہ, اس میں تفصیل سے گفتگو ہوگی. ایک بات کر کے داخل مسائب ہو رہا ہوں, بہت وقت لے لیا آپ کا, زحمت تمام کرنے لگا ہوں. جہاں تک آواز جا رہی ہے یہ والی زحمت, ورنہ یہ ذکر زحمت نہیں, یہ تو رحمت ہی رحمت ہے. ہاں یہ نہ سمجھے گا, یہ کبھی زحمت ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو رحمت ہی رحمت ہے. اور دیکھو نا اس میں بھی اس لیے کثرت ہے. کہہ گیا میں جملہ, آپ نہیں پہنچے. چلو سورہ احزاب ہے, ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والوں سلامت رہے. دیکھو بے ایمانوں سے نہیں کہہ رہا اللہ, ان کو پتہ ہے انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے. مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا اللہ, اے ایمان والوں, اے صاحبان ایمان, اے ایمان والوں باکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو, اللہ کا کثیر ذکر کیا کرو. سورہ احزاب ہے نا, آیت ہے ذکرن کثیرا, اللہ کا کثیر ذکر کرو. سلامت رہے آپ. عنوان میرا وہ ہوتا تو میں یہی سے سفر کر دیتا. علی علی ہے ہی ذکر کثیر, وہ تو ہے اپنی جگہ. رسول فرما گئے ذکر علی جو عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے. ہاں جس کا ذکر ہی عبادت ہو اس کے لیے سوچا نہیں جاتا عبادت میں آ جائے قبول ہوگی کہ کیا ہوگی. بس جو میں نے کہنا تھا وہ کہہ دیا, لیکن میں اپنے عنوان کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں, ہے ذکرن کثیرا, کثیر ذکر کرو. اب ہم نے تو 6-7-8 گھنٹے سونا بھی ہے ہیلتھی لائف گزارنے کے لیے. آج کل ویسے ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, پتہ نہیں کیا کیا بلا ہے, اور ہر دوسرا بندہ موٹیویشنل اسپیکر بنا ہوا ہے. نیند پوری نہیں ہو رہی. بہرحال یہ میرا عنوان نہیں ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, ان سارے کاموں میں, دنیاوی کاموں میں ورزش کرنی ہے, سونا ہے, کھانا ہے, ہر وقت ہم ذکر نہیں کر رہے. اور پھر اللہ کے ذکر کثیر کے سامنے اگر ہم جس دن ہم نے آنکھ کھولی ہے دنیا میں, اس دن سے لے کے قبر کے کنارے تک جتنا بھی ذکر کیا سارا جمع کریں, تب بھی ہم اللہ کے سامنے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کثیر ہے. کہہ سکتے ہیں
نہیں کہہ سکتے نا، تو پھر اللہ جو کہہ رہا ہے ایمان والوں سے کثیر ذکر کرو. بھائی ایک مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے، بات سامنے آ گئی، آپ کے حوالے کر رہا ہوں، لطف آ جائے گا آپ کو، بہت بول لیا آپ، میں آپ سے راضی ہوں، بس یہ بات ذرا سا جاگ کے سن لیجئے گا اور میں داخل مصائب ہو گیا. کیا ہے وہ اللہ کا کثیر ذکر؟ پوچھا چھٹے امام سے، وارث قرآن سے، مولا یہ کون سا ذکر ہے جو اللہ مومن سے، متقی سے کروانا چاہتا ہے، اور اگر نہ کیا تو مارے گئے؟ ذکر کی قسم، ذاکر کی قسم، مذکور کی قسم، مسکرا کے چھٹے امام نے فرمایا نماز کے بعد جو تسبیح فاطمہ ہے یہی تو ذکر کثیر ہے. اللہ اکبر. نماز کے بعد جو تسبیح فاطمہ ہے. کیا ہے تسبیح فاطمہ؟ یہ تو اچھی بات نہ ہوئی. ہم سے مطالبہ ہے بسم اللہ کے بعد سانس بھی نہ لو، بولتے چلے جاؤ. اور آپ ایک جملہ، تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ روز پڑھتے ہیں آپ 34 دفعہ. جو پڑھتے ہیں وہ تو بولے 34 دفعہ. اور دیکھ لیں امام نے بتایا یہ ذکر کثیر ہے. اب جو نہیں پڑھتے وہ پڑھے 33 مرتبہ الحمد، پھر 33 مرتبہ. ٹھیک جا رہا ہوں؟ طالب علم ہوں نا، میرا ساتھ دیتے رہنا، بس آپ کا ہی سہارا ہے. یہ ایجاد کب ہوئی؟ وہ پیچھے سے بولا ورنہ وقت ہو گیا ہے میرا. یہ میں آپ سے دل لگ گیا ہے تو بات کرنے لگا ہوں. یہ بھی تقوی صاحب کے یہاں جو میں عشرہ اولا پڑھتا رہا محرم میں، بارگاہ میں وہ لوگ چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں میں نے بتایا کہ یہ کلمے کب کہے گئے. الحمدللہ کس نے کہا؟ سبحان اللہ پہلے کس نے کہا؟ اللہ اکبر پہلے کس نے کہا؟ یہ ابھی میرا عنوان نہیں، وہ علیحدہ بات ہے، اس پہ علیحدہ مجلس ہو سکتی ہے. ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ جو تعداد ہے 34 33 یہ کب ایجاد ہوئی؟ دل نہیں ہو رہا نا اب آپ کا؟ اویس بھائی بتا دیں. ہوا یہ کہ ایک دن اعلان ہوا کہ نبی کے بعد جھگڑا نہ کرنا، آج آسمان سے ستارہ اترے گا. جاگو خدا کے لیے ہے، ستارہ ایک اترے گا اور اعلان اور فیصلے دو کرے گا. ایک داماد پیمبر کون ہوگا، دوسرا وصی رسول کون ہوگا. ستارہ ایک، فیصلے دو ہوں گے. اب نہ اللہ نے بتایا کس کے در پہ اترے گا، نہ رسول نے بتایا. اب حضور کہنے کو بہت کچھ دل چاہتا ہے، لیکن کیا کریں، گلوبل ویلیج بن گئی ہے دنیا ہے. آج کل بٹن میں بھی کیمرے ہیں. کیمرے نے بڑا تنگ کیا ہے مجھے، اس لیے بہت کچھ اندر رکھنا پڑتا ہے، لیکن اشارہ آپ سمجھ جائیں گے کیونکہ سارے علی والے بیٹھے ہیں. اب خوش تو بہت لوگ تھے نا، اعلان ہوا، بتایا نہیں کس کے گھر آئے گا. پورا شہر جاگ رہا ہے بھائی کس کے گھر کو شرف نزول نجم ملتا ہے، کس کے دربے ستارہ اترے گا. اب یہیں پہ ذرا سوچئے، جہاں پورا شہر انتظار کر رہا ہے، جس کا دولہا بننا ہے وہ دلہن سو گئی ہوگی کیا؟ جاگیے خدا کے لیے. سیدہ کی بھی مضطرب نگاہیں ستارے کی طرف. اب میں اپنے انداز میں پڑھنے لگا ہوں، دلوں کے دروازے کھلے رکھیے گا. بات مکمل کر کے داخل مصائب ہو گیا، باقی ساری باتیں چھوڑ دی. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر حیدر حیدر، مولا مولا یہی ذکر ہے، یہی زندگی ہے. ایک مرتبہ مضطرب نگاہیں بی بی کی ستارے کی طرف ہے. ادھر زہرا نے آسمان چھوڑا، ادھر زہرا نے تسبیح پڑھنا شروع کی. جاگے، زہرا نے آسمان چھوڑا، زہرا نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 34 دفعہ پڑھا. ستارہ علی کے گھر پہ اترا. 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا، ستارہ علی کے گھر پہ اترا. جو ہی علی کے گھر اترا فوراً بی بی نے پڑھا الحمدللہ. لطف آئے گا آپ کو تسبیح پڑھنے کا اگر آپ میرے ساتھ رہے. الحمدللہ. اب اس ایک ایک جملے پہ ایک مجلس ہو سکتی ہے، لیکن وقت پورا ہو گیا. اب جتنی دیر رکا رہا بی بی تسبیح پڑھتی رہی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اب ستارے نے دوبارہ بلندی کی طرف سفر شروع کیا. اب چونکہ بلندی کی طرف جا رہا تھا، پھر بی بی نے پڑھنا شروع کیا سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بلندی اور سبحان کی تسبیح اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جب اپنے حبیب کو معراج پہ بلانے کا ذکر کیا تو اللہ نے کہا فسبحان الذی اسری. ایک درود پڑھے مل کر با آواز بلند. علامہ ابو الحسن شیرازی لکھتے اپنی کتاب میں کہ ایک پاسباں سا شخص میرا پڑوسی تھا. اس کا وقت آخر قریب آیا تو اس نے مجھے بلایا کہ مجھے میرے عقائد یاد کرا دیں. کہا اس کے عقائد یاد کرانے کے بعد غسل و کفن تدفین کے بعد جب میں گھر آیا، جنازے سے آیا تھا، تھکا ہوا تھا، اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کتنا ایک وقت لگتا ہے. آج کی سڑکیں بھی دیکھیں، سواریاں بھی دیکھیں. کوئی قبرستان سے آئے نا اور کوئی ملنے آ جائے تو کہتے ہیں بھئی ہم جنازے سے آ رہے ہیں، تھوڑی دیر ہمیں آرام کرنے دیجئے. یعنی ایک جنازہ اتنا تھکا دیتا ہے. یہیں سے تصور کرو جس نے چند گھنٹوں میں 72 جنازے اٹھائے. اس میں داخل مصائب ہو گیا. آپ کی ہائے بلند ہو گئی اور یہی میں چاہتا تھا. تو علامہ کہتے ہیں کہ چونکہ جنازے سے آیا، تھکا ہوا تھا، آنکھ بند کی، میں نے اسی شخص کو دیکھا جسے دفنا کے آ رہا تھا. عالم تھا. میں نے جلدی سے پوچھا بتا قبر میں تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، جب آپ دفنا کر چلے گئے 2 ہیبتناک فرشتے میری قبر میں آئے. میں خوف زدہ تھا، اب مجھے ان سے کون چھڑائے گا. اتنے میں کسی آنے والے کے نور سے میری قبر منور ہو گئی اور وہ فرشتے ادب سے کھڑے ہو گئے، سلام کیا. آنے والے نے کہا اسے چھوڑ دو، اللہ نے اسے میرے ہاتھوں پہ بخش دیا ہے. فرشتوں نے ادب سے پوچھا یا ابن رسول اللہ، اس کا نام اعمال تو خالی ہے، آخر وہ کون سا عمل ہے جس نے اس کی بخشش کروا دی؟ وہ کہتا ہے کہ آنے والے نے کہا یہ ایک روز میری مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. اب تو اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کس کا ذکر ہو رہا ہے. ذاکر نے جب میرا مصائب شروع کیا، ایک مومن اس کے قریب کھڑا تھا. مومن نے گریہ کیا. مومن کی آنکھ سے جو آنسو اس کے سر پہ ٹپکا ہے نا، اس آنسو کی وجہ سے اگر ابھی بھی آپ نہ سمجھے، کیونکہ سال ثواب کی مجلس ہے، میں نے کوئی سخت مصائب نہیں پڑھنا، اسی آنسو کی قیمت اہمیت بتانی ہے کہ یہ جو آنسو مصائب میں ہماری آنکھوں سے جاری ہوتا ہے نا، اس کا مقام کیا ہے. یہ تو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے، علماء سے، ذاکرین سے سنا ہے، وائزین سے، کہ وہ بی بی جس کی تعظیم کے لیے رسول اٹھ جاتے تھے، وہ بی بی جو خود عالمہ غیر معلمہ ہے، وہ ہم جیسے جہلا کی مجلس میں کیوں آتی ہے؟ بتایا یہی گیا رونے کے لیے آتی ہے. اور جب مومن روتے ہیں نا، یہ آنسو رومال زہرا کی زینت بنتا ہے. میں صرف آپ کو آنسو کی قیمت بتا رہا ہوں. ایک اور عالم ہے علامہ محمد کاظم کفائی، بہت بڑے عالم ربانی ہے. عالم رویت میں مولا حسین کی زیارت ہوئی، تڑپ کے دیکھا، سر تپا، کہنے کو حسین تھا، دیکھنے کو زخم ہی زخم تھا. میں مصائب ہی پڑھ رہا ہوں، ہائے آپ کے اختیار میں ہے، وہ آپ بلند کر سکتے ہیں. آپ تو ہم جیسے گناہگاروں سے زخم حسین سن کے ہائے بلند کر رہے ہیں. تصور کریں جو اپنی آنکھ سے یہ دیکھ رہا ہو، اس کی کیفیت کیا ہوگی. اور آج تک علماء مقاتل یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ اکبر کے بابا کو زخم کتنے آئے ہیں، متفق نہیں ہو سکے. کوئی کہتا ہے 3950، کوئی کہتا ہے 6000، کوئی کہتا ہے 9000، کوئی کہتا ہے 12000. علامہ شیخ جعفر شوستری لکھتے ہیں کہ جتنے قرآن کے حرف ہیں اتنے حسین کے زخم ہیں.
ہاں جو عزادار بیٹھا ہے، اور میں اس میں بحث نہیں کرتا، بڑی سے بڑی روایت مانو یا چھوٹی سے چھوٹی روایت مانو، لیکن رونے والوں یہ طے ہے جتنے زخم حسین کو آئے اس سے دگنے علی کی بیٹی کو زخم آئے ہیں۔ جو ماتمی بیٹھے ہیں، جملہ شاید میں پہنچا نہیں سکا یا آپ سمجھے نہیں یا آپ کا دھیان کہیں اور تھا، پھر سنیے، جتنے زخم حسین کو آئے اس سے دگنے زخم علی کی بیٹی کو آئے۔ یہی وجہ تھی جب واپس آئے نا سید سجاد، خون روتے تھے، امام محمد باقر نے آگے پوچھا، بابا میں بھی تو شام میں آپ کے ساتھ تھا، بابا آپ کی اپنی پشت پہ ناخن جتنی جگہ خالی نہیں جہاں شمر ملون نے تاریخ کربلا نہ لکھی ہو۔ بابا اپنے دکھوں کو، اپنے زخموں کو چھوڑ کر پھوپھی کے زخموں کو کیوں روتے ہو؟ بیٹھ کے رو رہے تھے سید سجاد، اٹھ کے منہ پہ ماتم شروع کیا، کہا باقر جب سے لوٹ کر آئے ہیں میں پشت کے بل سو جاتا ہوں، میری پھوپھی ایک رات نہیں۔ رحم اللہ علی اصواتکم، ہائے حسین، ہائے حسین، اللہ آپ کی اٹھتی ہوئی آوازوں پر رحم فرمائے۔ میں چھوڑ دیتا یہی، لیکن جب بات شروع کی اسے مکمل کر دوں۔ دگنے زخم آئے ہیں زہرا کی بیٹی کو، اس امت نے اتنا ستایا رسول کی بیٹیوں کو، کہا مولا اتنے زخم، دیکھا نا محمد کفائی نے، سر تپا زخم ہی زخم۔ حسین نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا کفائی خود فیصلہ کر، جسے 32 ملکوں کی فوج مار رہے ہو، جس مظلوم کو لاکھوں ظالم مار رہے ہو، اسے کتنے زخم آنے چاہیے؟ ہائے حسین کہا نا، جو آنکھ کھل گئی، آنکھ کھولی سارا دن، بات وہی ہے، آپ مجھ سے سن کے رو رہے ہیں، تصور کریں جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سارا دن روتے رہے، ساری شام روتے رہے، ہائے حسین کی صدائیں، آنکھیں سرخ ہو گئیں، رات ہو گئی، روتے روتے گریہ کرتے ہوئے آنکھ بند کی، پھر سرکار کی آمد ہوئی، کیا دیکھتے ہیں؟ حسین کے سارے زخم مندمل ہو گئے۔ 2 بڑے زخم ہیں جو حسین کے سینے پر ظاہر ہیں، باقی سارے زخم مندمل ہو گئے۔ قدم چون کے کہتا ہے مولا کل آپ آئے تھے زخم گنے نہیں جا رہے تھے، آج سارے زخم مندمل ہو گئے، مولا یہ کیسے ہوا؟ پھر حسین نے کہا کفائی جہاں کہیں میری مجلس ہوتی ہے میری ماں زہرا بقیہ چھوڑ کے اس مجلس میں جاتی ہے۔ بات شروع کر دی تھی اس لیے مکمل کر رہا ہوں۔ اور جب مصائب ہوتے ہیں، مومن روتے ہیں، عزادار روتے ہیں، میری ماں وہ آنسو اپنے رومال میں جمع کرتی ہے، اسے ایک شیشی میں اتارتی ہے، پھر ان آنسوؤں کو میرے پاس لاتی ہے، میرے زخموں پر مرہم بنا کے وہ آنسو لگاتی ہے، پھر کچھ وقت کے لیے میرے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، پھر زخم ظاہر ہوتے ہیں، پھر کہیں مجلس ہوتی ہے، پھر میری ماں زہرا آنسو لینے کے لیے جاتی ہے، یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ کفائی نے تڑپ کے کہا اچھا مولا، مومن اور عزادار کے آنسو تیرے زخموں کا مرہم بنتے ہیں، لیکن مولا یہ جو 2 بڑے زخم نظر آ رہے ہیں سینے پر، کیا ان کے لیے بہت سے آنسوؤں کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیا یہ آنسو کم پڑ جاتے ہیں کہ یہ زخم مندمل نہیں ہوئے؟ تڑپ کے حسین نے کہا کفائی یہ کسی تیر کا زخم نہیں ہے، یہ کسی تلوار کا زخم نہیں ہے، یہ کسی پتھر کا زخم نہیں ہے، مولا یہ کس کا زخم ہے؟ ایک مرتبہ رو کے کہا ایک اکبر کی برچھی کا زخم ہے، دوسری زینب کی چادر کا زخم۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین۔